معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے، آج کی اس نشست میں کچھ سوالات کے ساتھ حاضر ہو آیا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 2، قربانی کے مہینے کی فضیلت کیا ہے۔ سوال نمبر 3، قربانی کا طریقہ اور اس کی دعا کیا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ذی الحجہ کے مہینے کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ مشکوٰۃ شریف حدیث نمبر 1441 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جن دنوں میں میں عبادت کرنے کو پسند کرتا ہوں اس میں عشرہ ذی الحجہ بھی ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے مہینے کے ابتدائی 10 دن۔ یہ مہینہ قربانی کا چل رہا ہے، اسی کو ذی الحجہ کہتے ہیں۔ ذی الحجہ کے مہینے کے ابتدائی 10 دنوں میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت کرنے کو پسند کرتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں، ان 10 دنوں میں جو روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالی اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا کرتا ہے، اور ان 10 راتوں میں جو قیام فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو لیلۃ القدر کے ثواب کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اس مہینے کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور ایک حدیث میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 4 مہینوں کے تعلق سے۔ وہ حدیث بہت مشہور ہے، آپ سب بھی جانتے ہیں کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں۔ ایک ذی الحجہ، محرم اور شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں جس کی حرمت کو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں بھی بیان کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ دیکھیے، قربانی کا جانور ایسا ہو ایسا جانور ہونا چاہیے جو کانا نہ ہو۔ جس کا کانا پن ظاہر ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اتنا کمزور کہ اس کی ہڈی ظاہر ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں، اربع لا تجوز فی الاضاحی الاوراع بین عورها والمریضۃ بین مرضها والعرجاء بین ضلعها والکثیر التی لا تنقى۔ تو ان چار چیزوں کا تذکرہ ہوا۔ جس جانور میں ان 4 چیزوں میں سے کوئی صفت پائی جائے گی تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اب تیسرا سوال ہے، قربانی کرنے کا طریقہ اور اس کی دعا کیا ہے۔ دیکھیے، قربانی کرنے سے پہلے جانور کو اچھی طریقے سے چارہ پانی دے دینا چاہیے، اور قربانی کے جانور کے سامنے چھری کو تیز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے سامنے چھری تیز نہ کر کے دوسری طرف چھری تیز کریں، اور قربانی کے جانور کو اچھی طریقے سے قبلہ کی طرف بائیں پہلو پر لٹائیں، اور قربانی کے جانور کو بائیں پہلو پر لٹانے کے بعد یہ دعا پڑھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین وبذلک امرت انا اول المسلمین۔ پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کرے، اور ذبح کرنے کے بعد یہ دعا مانگے، اللہم تقبل منی۔ اگر اپنی طرف سے جانور ہو تو منی کہے، منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اگر جانور اپنی طرف سے نہ ہو بلکہ دوسروں کی طرف سے ہو تو اس آدمی کا نام اور اس کے والد کا نام لیں، اور منی کی جگہ من کہیں۔ جیسا کہ اللہم تقبل منی کہا
اس کی جگہ منی کی جگہ من کہیں، اللہم تقبل من خلیلک ابراہیم و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور من کے بعد فلاں 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 بن فلاں اس طرح لگا لیں۔ تو یہ تھے 3 سوالات اور اس کے جوابات۔ تو ناظرین و سامعین، آج کی نشست میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔